بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکم آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے تو پائن گرفتار ہو گئے ہوں، یا کم از کم پھر گرفتار ضرور ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کس کیس میں گرفتار کرنے کا حکم آیا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ایک نواں رولا جہا پیا ہے، ایک نویں جڑا نا ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ اچانک سے حالات جو ہیں وہ کروٹ لے رہے ہیں، اور یعنی کوئی بدلاؤ سا ہے، بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اینج تک وہ سین لگ رہا ہے، خاموشی ہے۔ اسلام آباد کے ان حلقوں میں جتوں پائن فون بند ہی نہیں سن ہوندے، اتنے پائن خاموشیاں جی چھائیاں ہیں۔ یعنی یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یعنی پالیسی بدل گئی ہے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی فیوری شامہ چلی گئی ہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یا شہباز شریف سے لوگ ناراض ہو گئے ہیں، ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہے ضرور جس کی وجہ سے اب وہ سپارک نہیں ہے نظر آ رہا مجھے۔ ہوتا ہے نا بندے نو نظر آ رہا ہوتا کہ یار بڑی سپیڈ ہی گاڑی جا رہی ہے، مڑ کے گاڑی چل رہی ہے، سپیڈ بھی ہے، پر پک چ فرق آ گیا، پیرا تو نہیں اٹھتی پی گاڑی، ٹھیک ہے، پٹرول خبریں غلط پی گیا ہے، وہ کارپیٹر خراب ہو گیا ہے، کی ہویا یار کوئی معاملہ ایسا ہے، رنگ پیسٹن بہ گئے نے، چکر کیا ہے؟ یہ جو ہے نا تھوڑی سی مجھے وائبز اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ میں جو ہے اس آپ کو پہلے نشاندہی کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا سیدھیاں، لیکن میں آپ کو اشارہ کر سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، سب تو بڑے بھائی نے گئے، چھوٹے بھائی نہیں گئے۔ پتہ نہیں کی چکر ہویا، حالانکہ چھوٹے بھائی تے کہتے سن کہ سر مطلب ہے کہ بس تسی ہو کیونکہ تم ہی ہو، اینا پیار جتاندے سن، سمجھ نہیں آئی کہانی کی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے ایک دوست سے بات کی، اور میں نے کہا یار یہ کوئی لگتا ہے کہ سین کو خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹے بھائی سے اتنی ہمت نہیں کہ بگاڑ سکے، چیزیں کہیں نہ کہیں مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی ہوں گی، ادروائز یہ کہ وہ بھائیوں سے پہنچ دے ضرور۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی جو اچانک کھل کے سامنے آئی ہے، دیکھیں شری رحمان صاحب اور یہ جو ہیں اپنا کنڈی صاحب، یہ آئے ہیں سامنے اچانک، اور انہوں نے آگے کیا کہ بھاجی یہ ساڑھے تے نہ رہنا، سانو اسحاق ڈار منظور نہیں جائے گا، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ یعنی غیر جانبدار نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات شری رحمان صاحب کہیں یا نہ کہیں، لیکن گل سب نظر آ رہی ہے، اور یہ بہت ایک میں نے اے سی ذرا بند کیا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں چلایا ہے، میرا تو موڈل ہے گیا اے سی یہ والا۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو شری رحمان صاحب ہے نا، وہ جو پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے تردید کی ہے اس ساری چیزوں کی جو کہ کل پرسوں سے چل رہی تھی، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ جو اپنا ہیں اب اسد زرداری صاحب، وہ یکم محرم سے 10 محرم تک نہیں سیاست کرتے، وہ سیاسی ایکٹیویٹی سے خود کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی آج کی نہیں، بڑی پرانی ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور ان کا یہ حق ہے۔ اچھا، لیکن ایتھے لوگوں نے تڑا میٹنگاں کراتیاں، فیصلے کراتے، نواں نگران وزیر بڑواتا پڑھ کے ڈار صاحب۔ میں بے فس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب کو وزیر بنانے کا فیصلے سے بڑا بیوقوفانہ فیصلہ ہو نہیں سکتا نگران وزیر بنانے کا، کیونکہ اگر پوری کابینہ میں کوئی بندہ عوام نو زہر لگ رہے نا سر، ٹھیک ہے، وہ اسحاق ڈار لگ رہا ہے، کیونکہ 7.5 روپے بجلی کا یونٹ جو ہے نا وہ ڈار صاحب نے بدوایا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ بھول گیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی دی کرتوت جڑے نے ہوئے ڈار دے گلے چ پے نے، اور ڈار مجبور ہے بیچارہ، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ڈار اگر وزیر اعظم ہو تو اگے پائن ساری کیتی کہ رہی جا کے عمران خان نواز شریف دے گلے چ پائیے، نواز شریف میں کنے نفلاں دا ثواب۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ خبر چلائی، اور پائن سارے ٹی وی نے پروگرام کیتے۔ یہ اچانک سے کیا ہوا کہ ایک دم سے فضائی بدل گئی۔ پھر ڈار صاحب نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آئین بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر۔ یہ بات کیا نواز شریف کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ڈار صاحب کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ جو ڈار صاحب کا نام پرپوز کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈار میرا بھرا ہے جی، وہ آئے گا اپنا نا تو میں بالکل نال دوں، میں کیویں خلاف ہو سکنا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ انہیں سارے انگریزی نہیں آتی، انہوں نے آئین نہیں پڑھیا،
ان کو قانون کا نہیں پتا؟ سب پتا ہے حضور. اچانک سے نام آیا. یعنی میں میاں نواز شریف کی سیاست کو سب سے مدبرانہ سیاست سمجھتا ہوں. یعنی عمران خان نہیں ہے میاں نواز شریف کہ جو منہ چاہیا کہتا. وہ تو بولتے بہت گھٹ ہے, وہ تو سنتا ہے ساری دی گلاں سن کے 2 جملے گل سم اپ کرتا تے مڑ کے جا کے اندر روٹی کھا لیتا. ٹھیک ہے, یعنی میاں صاحب جو ہیں وہ یعنی اس سٹیج پر ہیں, ان کو چیزوں کی سینس اور طرح سے دیکھتے ہیں وہ. تو ان کی جماعت جو ہے وہ ڈار نو وزیر اعظم بنا ڈول پٹی جائے, یہ گل کوئی آرام نال ہضم ہونے لی نہیں ہے. سارے جانتے تھے وہ نہیں بن سکتے, پھر بھی ڈول پیٹا گیا. ان کے جو محبوب ٹی وی چینل ہے انہیں سب تو بہت ڈول پٹیا. اور ڈار صاحب کی حالت دیکھو دوسری طرح کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ انکار نہیں کر رہے, وہ تردید نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایک قسم کا اس کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو کے اندر کہ ہاں جی میرے پہ پہلے بھی ذمہ داریاں پڑی, میں نے نبھائی دی, اپنی کو پارٹی ذمہ داری دے گی تو میں نبھاؤں گا. یعنی منہ تے رومال رکھ کے وہ اس یعنی خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہونے کا اندیا دے رہے ہیں. مذاق کے طور پہ بات کرو جی اچانک لاٹری نکل آئی ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلو ہوں پھر میں ہی کر لینا ہے جی. یہ میں مذاق کے طور پہ بات کروں, یہ اچانک سے کیا ہو گیا. پھر ایک چیز جو میں بڑے دنوں سے اس چیز کو سوچ رہا تھا اور پھر کل میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اپنا الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 230 کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں, جس کے تحت یہ ہے کہ صرف ڈے ٹو ڈے اخراجات کرے گی, جو اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے ضروری اخراجات ہے وہ کرے گی جو نگران گورنمنٹ ہوگی. اس میں یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور ڈار صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل, میں یہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. سر اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس تو بعد پھر الیکشن کینوں نظر آ رہا ہے؟ میں نے تو نہیں نظر آ رہا پا جی, سچی بات ہے. اچھا اب پاکستان آ چکے, پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستان کی سیاست اور سیاست میں پائن بڑے لوگوں کا ہاتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ خوش آمدیوں کے ہاتھ پیر تے منہ, تو چیزیں کچھ بھی رنگ کسی بھی وقت اختیار کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ کسی آئین کسی قانون کے تحت چیزیں نہیں چل رہی ہوتی پاکستان میں. یہاں پر اچانک سے معین قریشی آگے وزیر اعظم بنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی جو ہے وہ جانا ہے والدہ کی قبر پر. وہ پوچھتے کتنے ہو گئی ہے, ہگاسی اپنا میانی صاحب دفنائی سی آج تو اتنے سال پہلے. تو وہ پریشان ہو گئے, ڈی ایس پی شیخ رشید سے پوچھتا ہے کہ سر کتوں لبھی یہ ماں, کسی دی قبر سیدھی کر, اتنے جناب جی لیپا پوتی کر کے ماں کا نام پوچھ کے پھٹی لوا کے فاتح کرا دے, تو وہ کروا دیتا ہے. پھر شیخ رشید صاحب یہ سارا واقعہ مزے لے لے کے بعد سناتے ہیں. تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سرٹن ہوتی ہیں. مثلا میں جو آپ کو جن چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے تو الیکشن فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. میرے کئی واقف ہیں, کئی تعلق والے ہیں, اسی شہردار لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کا شوق ہے, الیکشن کی ٹھرک ہے, اور کچھ نہیں تھے, آوے گا جاوے گا نعرے مارنے والے بہت سارے واقف ہیں نے. وہ بھی پریشان ہے کہ اسی نعرے کدے ماری کیونکہ دفتری کوئی نہیں کھلا, کدے بوتے جا کے بیٹھ جائیے. تو الیکشن تو پھر نومبر میں پتہ نہیں کیسے ہوں گے, میری سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں. کوئی لگتا نواں رولا بنیا ہے جو ابھی باتیں کھل کر نہیں ہو رہی ہیں, لیکن ہوں گی. میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں ہیں. ایک گیند تھی سمجھو ہوا جو چھالیا ہوا اور انہوں پھڑن لئی سارے جنے چھالا مار رہے ہیں. اب وہ گیند جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ سکندر کہلائے گا. ظاہری طور پر وہ گیند میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا پریشر بنایا جائے کہ اخیر میاں نواز شریف کو اچھا یار چھوڑو میں نہیں وزیر اعظم بنتا, تھی شہباز نہیں بڑھاؤ, آن تے دیو نا, جمہوریت نہ ختم کرو. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. آصف زرداری صاحب اپنی ظاہر ہے گیم کر رہے ہیں, انہیں کرنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمان اپنی گیم کر رہا ہے, انہیں بھی کرنی چاہیے, ہر پارٹی کا حق کیا کرنے کا. تو سر سارے اپنے اپنے داء تے بیٹھے جی, اور اگست کے پہلے ویک میں جا کے چیزیں میرا خیال ہے کلیئر ہوں گی. اس سے پہلے کلیئرٹی نہیں آئے گی, رولا گولا رہے گا, مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. بہرحال عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس کا اچانک سے الیکشن کمیشن کی طرف سے آرڈر آ جانا اور آئی جی سے کہنا کہ پائی پھاڑ کے سویرے پیش کر, یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. عمران خان کو کئی بار الیکشن کمیشن نے طلب کیا تو انہیں عدالت کے نوٹس ہیں, کیونکہ بھائی نے الیکشن کمیشن کو سمجھا سی جی وہ گیمی کو ملے دا نا کوئی پانا لایا, روزانہ کی بنیاد پر جناب ایویں رگڑا دے جانا, کچھ نہیں لبنا, یہ نون لیگ کا تنہا دار ہے. اچھا ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کسی جگہ کے اوپر سرکاری افسر ہوں گی, انہوں نے جناب پوسٹنگ دے دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا, جھوٹو جھوٹ چوتالی. عمران خان بھی کری جا رہا ہے, وہ فواد بھی کری جا رہا ہے, باقی لوگ بھی کری جا رہے ہیں. پانچ وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے سن ان کے خلاف, الیکشن کمیشن کے خلاف. کئی دفعہ بلایا عمران خان کو, وہ نہیں آئے. اب انہوں نے پھر تنگ آ کے آرڈر کیا, آئی جی سے کہا گرفتار کر کے پیش کرو. ہو سکتا ہے جب تک آپ کا ولاگ آئے عمران گرفتار ہو گیا ہو. یہ بھی بہت ممکن ہے کہ عمران خان کے لیے کسی کی ساس کی محبت جاگی ہو اور ازکن نوٹس کے تحت یہ جو گرفتاری کا آرڈر ہے یہ کینسل ہو گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حضور. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کسی عدالت کی طرف سے نہیں, یعنی باقاعدہ عدالت کی طرف سے نہیں آئی. الیکشن کمیشن کے پاس ایک عدالتی اختیار ہے, اس کی طرف سے آئی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کتنا کہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور ان کی طرف سے اس طرح کے آرڈر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد کیجئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ بٹ صاحب پہلے گا سی کہ جناب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو پھر پھڑاں گے, نگران آن گے تو پھر پھڑاں گے. ہون گل خراب ہو گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی ٹائی پھٹ کرو نہ پھڑو سیار وچوں, ان کسے بنے لاؤ. ٹھیک ہے, تو اس آرڈر سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بات جو ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا, اور میں نے آپ کو مخبری کی تھی, یاد گواہ رہی گا پاجی, میں مخبر پکا تھا شودرا تھا, میں نے آپ کو مخبری کی تھی کہ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. اس آرڈر سے تو یہ لگتا ہے کہ پلان پکا ہے. لیکن پھر بھی میں اگین کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کی سیاستدان ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. سر ایک اشارہ ابرو کے اوپر سارا کچھ بدل سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے جو جیل میں تھا وہ سر ریل میں ہے, یعنی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس کے اوپر 24 ارب کا مقدمہ تھا. اب جنہوں نے بنایا تھا انہی کے جو جونیئر ہیں وہ کہہ رہے تھے اس سے زیادہ ایماندار سی بندے کوئی نہیں تکیا, اس سے زیادہ محنتی آدمی کوئی نہیں تکیا. جس کو سب سے زیادہ ایماندار ہینڈسم کہا جاتا تھا وہ 180 کیس نے, کرپشن کے نویں کیس بنے نے, اننے واہ کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے گھر لگتا کرپشن تو علاوہ ہوں ہی کچھ نہیں سی. تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ڈولڈرم صورتحال کہتے ہیں اس کو. کوئی چیز کلیئرٹی میں نہیں ہے اور یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. بس ایک چیز جو ہے وہ کلیئر دکھائی دے رہی ہے, اور وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا مستقبل تاریک ہے. باقی کیا ہوگا آگے یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.